السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے اپنا رقیہ اور علاج خود کریں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بیماری لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس بیماری کا علاج جہاں دواؤں کے ذریعے کرتے ہیں وہیں دعاؤں کے ذریعے بھی کرتے ہیں، اور دونوں طریقے سے علاج کرنا یہ منع نہیں ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ روحانی علاج کا طریقہ اپناتے ہوئے ہم سب سے پہلے کسی دوسرے کے پاس بھاگ کر جاتے ہیں کہ میرے بچے کو یہ ہو گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا ہے، میری بیوی کو یہ ہو گیا ہے، میری بہن کو یہ ہو گیا ہے، میرے گھر کی فلاں عورت کو ایسا ہو گیا ہے، آپ کچھ کر دو، دم کر دو، رقیہ کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ رقیہ دوسرے سے کروانا منع نہیں ہے، آپ دوسرے سے روحانی علاج کروا سکتے ہیں، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے، شریعت کی حد میں ہونا چاہیے، شریعت کی حد سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ علاج جائز طریقوں سے ہونا چاہیے، جائز چیزوں سے ہونا چاہیے، ناجائز طریقوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دوسروں سے بھی رقیہ کروا سکتے ہیں، دوسروں سے بھی علاج کروا سکتے ہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو ہمارے بعض احباب جو رقیہ کرتے ہیں، وہ رقیہ کرنے کے لیے باقاعدہ قرآن سے الگ الگ آیتیں بتاتے ہیں کہ یہ رقیہ شرعیہ ہے، جبکہ آپ پوری احادیث اٹھا کر کے دیکھ لیں، کہیں بھی یہ ترتیب آپ کو نہیں ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، صحابہ نے بتایا ہو کہ یہ کرو گے تو رقیہ مانا جائے گا۔ رقیہ کہتے کس کو ہیں؟ رقیہ کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا، یا موجودہ زمانے کے حساب سے ہم سمجھنے کے لیے کہہ لیں تو جھاڑ پھونک کرنا، لیکن یہ جھاڑ پھونک شرعی جھاڑ پھونک ہونا چاہیے، شرعی ہونا چاہیے، شریعت کے حساب سے ہونا چاہیے، شریعت کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ترتیب بتاتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ یہ ترتیب جو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے، ایسی کوئی ترتیب شریعت میں نہیں، ورنہ مکمل قرآن کو اللہ نے شفا قرار دیا۔ ابھی امام صاحب نے نماز میں تلاوت کی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ کیا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو مکمل قرآن یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے، علاج بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ لیکن آپ کسی آیت کو یا چند آیتوں کو اپنی طرف سے خاص کر دیں کہ یہی علاج کیا جائے گا، اسی کے ذریعے بیماری دور ہوگی، ورنہ دور نہیں ہوگی، تو اپنی طرف سے کسی چیز کو فکس کر لینا یہ غلط ہوگا۔ ہاں، شریعت نے جو صورتیں، جو آیتیں خاص طور سے بتائی ہیں تو اچھی بات ہے، ان کو پڑھیں،
ان کو اپنائیں، ان کو شامل کریں، لیکن اپنی طرف سے رقیہ کے لیے کسی خاص چیز کو فکس نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، دوسروں کی طرف بھاگنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے خود اپنا رقیہ کرنا چاہیے، اپنی زبان سے خود ہم کر سکتے ہیں۔ یہ روحانی علاج کے لیے کسی عالم صاحب کے پاس آپ جائیں ضروری نہیں ہے، اپنا رقیہ آپ خود کر سکتے ہیں، اپنا علاج، روحانی علاج خود کر سکتے ہیں۔ چند ایک چیزیں آج کے اس بیان میں، اس درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ کیا کیا پڑھ کر کے ہم اپنے آپ کو بیماری سے دور کر سکتے ہیں، یا بیماری آ جائے تو اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ، اس کا ایک نام جانتے ہیں کیا ہے؟ الشفا، اس کا ایک نام الرقیہ، اس کا ایک نام الصلاح یعنی دعا۔ تو یہ تین اس کے ناموں میں سے تین اہم نام جو ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ علاج سے۔ ان کا تعلق کس سے؟ علاج سے، یعنی دعا کے ذریعے علاج دعا ہے، رقیہ دم کر رہے ہیں، اور شفا ہے، یعنی آپ اس کے ذریعے شفا چاہ رہے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ سب سے، اور سب کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو آپ بیمار ہو، آپ کے گھر کا کوئی بچہ بیمار ہو، بیوی بیمار ہو، بہن بیمار ہو، کوئی بھی بیمار ہو، تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے آپ دم کریں، بجائے اس کے کہ آپ عالم صاحب کو جا کر کے کہیں کہ ہمارے ابا بیمار ہیں، آپ اعلان کر دو۔ سب سے پہلے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ابا کے اوپر پڑھ کر کے دم کریں۔ یہ شریعت کی اصل تعلیم ہے۔ اب ہم جو ہے پہلی فرصت میں اعلان کروانا چاہتے ہیں، پہلی فرصت میں ہم دوسروں سے دعا کرواتے ہیں، اچھی بات ہے، یہ کوئی گناہ یا حرام کام نہیں ہے، لیکن جس محبت سے آپ اپنے والد صاحب کے لیے دعا کریں گے، اپنے بچے کے لیے دعا کریں گے، اس محبت سے یہ مصلیان اور یہ امام صاحب دعا نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ جب دعا کریں گے نا تو اس کے اندر جذبات بھی شامل ہوں گے، محبت بھی شامل ہوگی، اس کے اندر اپنے باپ سے جو تعلق ہے وہ تعلق شامل ہوگا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے اللہ سے جب اپنے ابا کے علاج کے لیے آپ دعا کریں گے تو۔ اور امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو نہیں آئیں گے، امام صاحب دعا کر دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہمارے گھر کا کوئی بھی بیمار ہو، آپ دوا کرائیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، کم از کم یہ طریقہ تو اختیار کریں کہ پڑھ کر کے دم کر دیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ وہ گاؤں کا مکھیا تھا، ذمہ دار تھا، اس کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا، ڈس لیا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا، دم کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے تحفے دیے، وہ تحفے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب سے اچھی چیز جس کے ذریعے تم جو ہے اجرت کماتے ہو یا جس کے ذریعے تمہیں پیسہ ملتا وہ کیا ہے؟ قرآن۔ پھر آپ نے کہا میرا بھی حصہ لگاؤ اس میں۔ تو سورت، اور میں نے سعودی عرب کے کسی عالم کے تعلق سے سنا کہ وہ صرف سورۃ الفاتحہ کے ذریعے دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے اور بیمار شفا پا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلا طریقہ ہے کہ اپنا رقیہ، اپنا علاج خود کریں۔ کیسے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کے، لیکن شرط یہی ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اور ان جو باتیں آپ بول رہے ہیں نا سورۃ الفاتحہ میں جو باتیں، اس کا معنی مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آئے، تو اس طریقے سے جا کر کے اثر کرے گی یہ دعا، یہ سورہ۔ یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یا دوسرا طریقہ، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ ان دونوں سورتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ معوذتین۔ معوذتین کا مطلب وہ دو سورتیں جن کے ذریعے پناہ مانگی جاتی ہے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں کہ ان دونوں سورتوں کے نازل ہونے سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعاؤں کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے بہت ساری بری چیزوں سے، لیکن جب یہ دونوں سورتیں نازل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ دعاؤں کو چھوڑ کر انہی دونوں سورتوں پر اکتفا کر لیا۔ کیوں؟ ان دونوں سورتوں میں آپ دیکھیں ہر قسم کے شر سے آپ دعا مانگتے ہیں، اسے نجات مل جائے، شیطان کے وسوسے سے، جادو سے، بری نظر سے، انسانوں کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، اور مختلف شر اور برائیوں سے آپ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بچے کو بری نظر لگی ہے، یہ دونوں سورتیں پڑھ کر کے دم کر دیں۔
آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، پڑھ کر کے دم کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں. یہ دونوں صورتیں سبھی کو یاد ہوتی ہے الحمدللہ. کتنا آسان ہے. شریعت نے بتایا ہے کہ اپنا رقیہ خود کرو، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ، اور اب دوسرے نمبر پر جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ معوذتین پڑھ کر کے اپنے بیماروں کا اور اپنی بیماریوں کا علاج کیا کریں. تیسری بات یا تیسرا طریقہ، آیت الکرسی. اور یہ کس کے لیے؟ بیماری آ جانے کے بعد نہیں، یہ بیماری مصیبت آنے سے پہلے یہ کرنا ہے آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کیا کہا تھا؟ شیطان نے خود بتایا تھا کہ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو، شیطانی چیزوں سے بچنا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا اور تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا. تو آیت الکرسی کے ذریعے آپ اپنی زندگی سے مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں، اور وہ ذات، وہ لوگ یا اللہ کی طرف سے وہ مخلوق آپ کی حفاظت کے لیے مقرر کر دی جاتی ہے جس کو آپ دیکھ نہیں پاتے، یعنی فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا جاتا. تو آیت الکرسی کے ذریعے بھی آپ آیت الکرسی انشاءاللہ ویسے بھی پڑھیں گے تو بیماری بھی دور ہو سکتی ہے، کیونکہ قرآن کا حصہ ہے اور قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے. لیکن اس کی جو فضیلت ہے کہ شیطان سے بچنا ہے، شیطانی چیزوں سے بچنا ہے، تو کیا کرو؟ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کی طرف سے تمہاری حفاظت کی جائے گی. تیسرا طریقہ یہ تھا. چوتھا طریقہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں. کیا فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الآیتان من آخر سورۃ البقرہ من قرأہما فی لیلۃ کفتاہ. آپ رات میں گئے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ حالات خراب چل رہے ہیں، تو کیا کریں، کیا تدبیر اختیار کریں، اور بیماریوں کا دور چل رہا ہے تو کیا کریں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھو. جو پڑھے رات کے وقت اور پھر سو جائے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کیا ہوں گی؟ کافی ہوں گی. اچھا کمال کی بات دیکھیں، نبی نے آگے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس سے کافی ہوں گی، کامن رکھا، ہر چیز سے کافی ہوں گی یہ دونوں آیت. یعنی کسی بھی قسم کا شر، پریشانی، مصیبت، بیماری، تکلیف کچھ بھی نہیں آئے گی تمہارے پاس. یہ دونوں آیتیں تمہاری طرف سے پروٹیکٹر کا کام کریں گی، تمہاری حفاظت کریں گی. کفتاہ، یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی ایسے بندے کے لیے. کس سے؟ جس سے اللہ چاہے گا اس سے، جو چیز بھی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اس سے. تو ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں، یاد کریں. یاد نہیں ہوتی تو دیکھ کر کے پڑھا کریں. قرآن ہوتا ہے، موبائل ہے، آسانیاں. چوتھا طریقہ یہ تھا. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ جب گھر سے نکلو تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لو. دیکھیں بیماریاں چل رہی ہیں، حالات خراب ہیں، آپ بعض دفعہ اکیلے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے، تو آپ گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لیا کریں. کیا دعا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا حول، نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا معنی ہے؟ اللہ کے نام سے، یعنی اللہ کے نام سے آپ گھر سے نکلے باہر. توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کر لیا، یعنی اللہ کے بھروسے گھر سے نکل رہا ہوں. لا حول ولا قوت، کوئی طاقت و قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے. یعنی اللہ اگر نہ چاہے تو پوری کائنات مل کر کے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں باہر جا رہا ہوں. یہ دعا آپ نے پڑھ لیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہا جاتا ہے ایسے بندے کے لیے کفیتا وعقیتا فتنحى عنہ الشیطان، کہا جاتا ہے جا تیرے لیے کافی کر دیا گیا اس دعا کو، اور تجھے بچا لیا گیا. کس سے؟ یہاں بھی ذکر نہیں کیا کس سے، ہر چیز سے، ہر بری چیز سے، ہر بیماری سے تمہیں بچا لیا گیا. اور پھر آگے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنحى عنہ الشیطان، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے شیطان کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے، یا شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے. ہم جلد بازی میں نکلتے گھر سے، دعا کا اہتمام نہیں کرتے، تو بعض دفعہ حادثہ ہو جاتا ہے.
آپ اپنی زندگی میں شامل کریں, آپ کو اس کا تجربہ ہوگا کہ کتنی دفعہ اس گھر سے نکلتے وقت آپ نے جو دعا پڑھا تھا نا, اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو بچا لیا جاتا, واقعی بچا لیا جاتا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی نقصان ہونے والا تھا, گھر سے آپ باہر نکل لیں, یہ دعا پڑھ لیں, اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا, نقصان ہونے سے بچ جائے گا آپ کا. اور بیماری علاج کے ذریعے, یعنی بھائی آپ باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی بیماری آپ کو لگ جائے, یا ہو سکتا ہے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو یہ دعا آپ نے پڑھ لیا, اللہ آپ کے لیے کافی ہو گیا. وہ ایکسیڈنٹ جو آپ کے ساتھ ہونے والا تھا, اس میں بہت سارا پیسہ آپ کا خرچ ہونے والا تھا, اس دعا کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بچا لیا, شفا دے دی پہلے ہی, آپ کے لیے وہ مصیبت ہی نہیں آئی. تو یہ پانچواں طریقہ, جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر سے نکلتے وقت دعا ضرور پڑھ لیا کریں. اس کو ضروری سمجھ کر پڑھیں, یہ نہیں کہ نہیں پڑھیں گے تو بھی چلے گا, ضروری سمجھ کر. جیسے آپ باہر نکلنا ضروری سمجھ رہے ہیں, ایسے ہی اس دعا کو بھی پڑھنا ضروری سمجھ لیں, اللہ کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوگی. چھٹا طریقہ, اور وہ یہ ہے کہ بیماری آپ کے پاس آئے ہی نہیں, تو جو اچانک جو بیماریاں لگ جاتی ہیں نا, تو ان بیماریوں سے کیا کریں, اللہ رب العالمین سے ان بیماریوں سے حفاظت کی دعا کیا کریں. اور وہ دعا کیا ہے, صبح شام کے اذکار میں شامل ہے. کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں, اور وہ اللہ سننے والا جاننے والا. 3 مرتبہ صبح, 3 مرتبہ شام. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا دل کر رہا ہے دن میں یا رات میں کبھی بھی آپ پڑھنا چاہیں تو کوئی فکس گنتی نہیں ہے, آپ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تو نقصانات بہت ہو سکتے ہیں, تو یہ جو چیزیں ہو جاتی ہیں نا جو آپ کو نقصان پہنچانے والے, ان نقصان پہنچانے والی چیزوں سے اپنی حفاظت کریں, اپنا رقیہ کریں, اپنے اوپر دم کریں. یہ دعا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, اس کا اہتمام کرتے رہیں. اچھا, 7واں طریقہ, اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم گھر سے باہر جاتے ہیں نا کسی کام کے تحت, تو ہمیں کہیں ٹھہرنا پڑتا ہے, رکنا پڑتا ہے. تو جب کہیں جائیں نا ایسی جگہ, تو آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں کا کلائمیٹ کیسا ہے, آب و ہوا کیسی ہے, موسم کیسا ہے, یا وہاں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے وہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں کہ جس کو آپ کی باڈی ایکسیپٹ نہ کرے, یا ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو جائیں. تو وہاں کی نقصان دہ چیزوں سے, بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. فرمایا من نزل منزلا, جو کہیں جائے اترے اسٹے کرے, اور اس کے بعد وہاں کیا پڑھ لے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا چھوٹی سی دعا. فرمایا جو کہیں جائے رکے اور یہ دعا پڑھ لے کہ میں پناہ مانگتا ہوں بکلمات اللہ التامات, اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے, کس سے, من شر, اس چیز کی برائی سے, ما خلقا, جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے, یعنی تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں. آگے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا, لم یضرہ شیء, تو اس کو وہاں کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی, حتی یرتحل من منزلہ ذالک, یہاں تک کہ وہ اپنی اس جگہ سے نکل جائے. یعنی آپ نے وہ دعا وہاں پڑھ لیا, جب تک آپ رہیں گے یہ دعا آپ کی حفاظت کرتی رہے گی, یہ دعا آپ کے لیے رقیہ کا دم کا کام کرے گی, اور اس دعا کی وجہ سے وہاں کی کوئی بھی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائے گی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو یہ اس دعا کو پڑھا کریں, کتنی بار پڑھیں, کوئی ایک بار بھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ کافی ہوگا. اچھا, اسی میں یہ ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ہمارے سر میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, تو سب سے پہلے ہم کیا ہے نا, صبر نہیں ہوتا ہم کو, تو ہم جاتے ہیں فوراً انگریزی دوا ملتی ہے لے کے آ جاتے ہیں, دوا سے آرام مل جاتا ہے, اور پھر بعد میں اس کی عادت ہو جاتی ہے جو ہماری باڈی کو نقصان کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا کریں, بہت آسان ہے, اور تجربہ کر کے آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا.
لیکن وہی ایمان وہی یقین ہونا چاہیے. کیا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں ہمیشہ درد رہا کرتا تھا, ہمیشہ باڈی پین ہمیشہ میری ہوتی تھی, جسم میں ایک جگہ خاص جگہ تکلیف تھی مجھے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم میں ہمیشہ تکلیف رہتی ہے. تو آپ نے ایک نسخہ دیا, کیا 3 مرتبہ بسم اللہ, 3 مرتبہ بسم اللہ, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, 3 مرتبہ یہ کہو اور 7 مرتبہ یہ کہو. لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے, جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ لینا ہے. سر میں درد ہے ہاتھ رکھ لیا, یہاں رکھ لیا, جہاں بھی درد ہے وہاں رکھ لیا, پیٹ میں درد ہے, پیر میں درد ہے, ہاتھ میں, جہاں بھی درد ہے آپ نے ہاتھ رکھ لیا. 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں. بسم اللہ کے بعد اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ چھوٹی سی دعا ہے, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے, 3 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ اس کو. یہ طریقہ اختیار کریں, ہاتھ رکھیں, بسم اللہ 3 بار پڑھیں اور 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. اس دعا کا معنی کیا ہے, اعوذ باللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, کس سے, وقدرتی, اور اللہ کی قدرت کے ذریعے میں پناہ چاہتا ہوں, کس چیز سے, من شری, اس تکلیف سے, اس برائی سے, ما اجدو, جو مجھے محسوس ہو رہی ہے, جس کو میں فیل کر رہا ہوں کہ میری باڈی میں فلاں جگہ درد ہے, تو اس درد کی تکلیف سے, اس درد کی شدت سے یا اس درد سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. وَأُحَاذِرُ, اور اس چیز سے بھی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کا مجھے اندیشہ ہے, ڈر ہے. کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے نا, میرے پیٹ میں درد ہے تو کہیں میری آنت تو خراب نہیں ہے, کہیں پتھری تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہو گیا نا, ڈر ہوتا ہے نا, اندیشہ. تو ایک تو درد ہے تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں آپ, اور جو آپ کے ذہن میں اندیشے آ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کینسر کی بیماری ہو یا شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو یا یہ ہو, تو کہا اس اندیشے سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی نے یہ نسخہ بتایا, میں نے عمل کیا اور اس کے بعد زندگی بھر کبھی مجھے درد نہیں ہوا. اور ہم ایک بار پڑھیں درد نہیں جاتا تو پھر اس کے بعد فوراً پین کلر کی طرف ہم چلے جاتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھیں, یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے کہ اس کے ذریعے درد میں کمی آتی ہے, درد ختم ہوتا ہے. یہ بڑا آسان سا نسخہ ہے. 3 مرتبہ بسم اللہ, ہاتھ رکھیں, 3 مرتبہ بسم اللہ کہیں, اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ تمام دعا کی کتابوں میں ہے, آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے. ایسے ہی بچوں کو کوئی تکلیف ہو جائے, بری نظر لگی ہو یا بیمار ہو, تو ان کا بھی رقیہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا رقیہ کرتے تھے. کیسے؟ آپ ان دونوں کے تعلق سے کہتے اعیذکما, اعیذکما, میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں. کس کے؟ بکلمات اللہ التامات, اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات کے ذریعے, یا بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. بعض روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں. تو بچوں کو بھی آپ یہ دعا پڑھ کر کے دم کر سکتے ہیں, ان کا رقیہ کر سکتے ہیں. ایسے یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس دعا میں کیا ہے؟ شیطان سے پناہ, زہریلے جانور سے پناہ, بری نظر سے پناہ. آپ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ان تمام بری چیزوں کے ذریعے. تو اس دعا کو بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور ہر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک ہے رقیہ جسے رقیہ جبریل کہا جاتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بیمار ہوں. تو انہوں نے رقیہ دم کیا. کون؟ فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر دم کیا. کیا؟ اسے رقیہ جبریل کہا جاتا ہے. کیا کیا انہوں نے؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد من کل شیء یؤذیک بسم اللہ
ارقیک. اور بعض روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں, رقیہ جبریل کے نام سے ہی الفاظ الگ الگ ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہر بیماری سے شفا دے, ہر اس چیز سے آپ کو دور کرے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو, ہر بری نظر سے آپ کو دور رکھے, ہر جو ہے حسد والے کی حسد سے آپ کو دور رکھے, اور ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کرے جو چیز آپ کو تکلیف دینے والی ہو. اللہ کے نام کے ذریعے میں آپ پر دم کرتا ہوں. آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو جائے تو رقیہ جبریل کا آپ سہارا لیں اور اس بیمار پر دم کریں, اس کا رقیہ کریں, اس کا علاج کر دیں. آپ کے ایمان, آپ کے یقین, آپ کی دعا کی وجہ سے آپ کے گھر کا بیمار ٹھیک ہو جائے گا. ایسے ہی ایک اور دعا ہے جو شکر کے طور پر ہے. جیسے ہماری شریعت نے ہمیں ایک تعلیم کیا دی ہے کہ ہمیں جب پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے تو ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے, تیمارداری کے لیے, اس کی خیریت پوچھنے کے لیے. لیکن اگر کسی بیمار کو دیکھیں, کسی پریشان حال کو دیکھیں, تو اپنے آپ کو اس قسم کی حالت سے بچانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اس لیے نہیں کہ وہ بیمار ہے, اس لیے کہ آپ بیمار نہیں ہیں. یہ بھی ایک طرح کا رقیہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا ہے. زور سے نہیں پڑھنا, زور سے نہیں پڑھنا ہے, بلکہ آپ اپنے من میں بھی پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی, جیسے مثال کے طور پر آپ کسی ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں جو غریبوں کا علاقہ ہے, تو بھائی وہ غریبی ایک مصیبت ہے, تو اس سے آپ نے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دعا پڑھ لیں. آپ ہاسپٹل میں گئے, کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلا ایڈمٹ ہیں, تو آپ جائیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں. ابھی بتاؤں گا ان کے لیے کیا دعا. تو ان کے لیے دعا کریں اور اپنے آپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس سے دور رکھا ہے, اس سے بچا کر کے رکھا ہے. تو الحمدللہ الذی عافانی, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے عافیت دی, مما ابتلاک بہ, اس مصیبت سے جس میں اللہ نے تمہیں ڈال رکھا ہے, وفضلنی, اور اس اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے, علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اپنی بہت ساری مخلوقات پر. تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ دعا آپ کو پڑھنا چاہیے. ایسے ہی ایک رقیہ ہے, ایک جو ہے دم ہے, طریقہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی اور بیمار ہو جائے, آپ اس کی عیادت کے لیے جب جائیں تو مختلف دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, فرمایا اگر کوئی بیمار کے پاس جائے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ دے. کون سی دعا؟ کون سی دعا ہے؟ ہاں, اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کتنی ہی بڑی بیماری میں سامنے والا بندہ کیوں نہ ہو, آپ یہ دعا پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کر دیں, یا صرف اس کے پاس بیٹھ کر کے پڑھ دیں خالی. کتنی مرتبہ؟ 7 بار. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسأل اللہ العظیم, میں عظیم اللہ سے سوال کرتا ہوں, مانگتا ہوں. رب العرش العظیم, جو بہت بڑے عرش کا رب ہے, میں اس رب سے سوال کرتا ہوں کس بات کا؟ ان یشفیک, کہ اے میرے بھائی وہ اللہ تمہیں شفا دے دے. 7 مرتبہ پڑھیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کی موت کا وقت نہیں ہے تو آپ کی اس دعا کی وجہ سے اللہ اسے اس بیماری سے اٹھا دے گا. لیکن موت کا وقت ہے تو موت کا کوئی علاج نہیں ہے. موت کا وقت آ گیا تو آ گیا, ختم ہو جائے گا معاملہ. لیکن اگر کوئی بیمار کتنی بڑی بیماری میں کیوں نہ ہو, آپ اس کے پاس گئے, ایمان, یقین, توکل کے ساتھ آپ نے دعا پڑھ دیا 7 مرتبہ اس کو, تو اللہ آپ کی دعا کی وجہ سے اس بیمار کو ٹھیک کر دے گا, اس کو صحیح کر دے گا. یہ مختلف جو ہیں دعائیں, طریقے آپ کو بتائے گا. اور یہ ایسا نہیں کہ بہت بھاری بھرکم ہے جس کے لیے آپ کو محنت کرنا, پیسہ لگانا. یہ سب فری والی بات ہے, گھر بیٹھے کر سکتے ہیں, آسانی, کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے بڑا ہونا, اس کے لیے مرد ہونا, اس کے لیے امام ہونا, اس کے لیے عالم ہونا کوئی شرط نہیں ہے, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے.
ہمارے یہاں بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ فلانے صاحب پڑھیں گے تبھی ٹھیک ہوگا، فلانے صاحب پڑھیں گے. جیسے بعض گنہگار لوگ ہوتے ہیں، گناہگار تو سب ہیں، لیکن بعض لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا گنہگار سمجھتے ہیں، اسی لیے وہ دوسروں سے دعا کرواتے، اپنا دعا نہیں کرتے. کہتے اللہ میری کہاں سنے گا. اللہ کے اس طریقے کی پابندیاں نہیں، اس طریقے کی پابندیاں نہیں ہیں کہ اللہ کسی کی نہیں سنے گا یا فلانے کی نہیں سنے گا، فلانے کی سنے گا. اللہ سب کی سنتا ہے. اللہ نے ابلیس کی بھی سنی، ابلیس کو بھی اللہ نے سنا نا. ابلیس کی قیامت تک کی مہلت دے دی اس کو، اس نے مانگا تو اللہ نے ابلیس. کافر کی کون سنتا ہے؟ وہ بت تھوڑی سنتا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اللہ سنتا ہے کافر کی بھی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. جو ہم سے دنیا مانگے گا ہم اس کی دنیا بنائیں گے، لیکن جو ہم سے آخرت مانگے گا ہم اس کی، ہو سکتا ہے اس کی دنیا بھی بن جائے لیکن اس کی آخرت ہم ضرور بنا کر کے رہیں گے. اسی لیے قرآن میں سب سے جو ہے بدترین دعا، جو لوگوں کی بدترین دعا ذکر کی گئی ہے، وہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں. یہ دعاؤں میں کی جانے والی سب سے بدترین دعا ہے کہ آپ اللہ سے صرف دنیا مانگیں. سب سے اچھی دعا کیا ہے؟ اس کے بعد ہی اللہ نے ذکر کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا بھی اچھی بنا دیں، آخرت بھی اچھی بنا دیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے تعلق سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے. تو یہ جو ہے یہ طریقے کوئی بھی کر سکتے ہیں آپ. اور ایک بات یہاں بتاؤں کہ بعض دفعہ بچہ بیمار ہوا تو ماں باپ ہیں بھائی پریشان ہوتے ہیں. بچے کی بیماری برداشت نہیں ہوتی کہ بچہ رو رہا ہے، خاص طور سے بچہ زیادہ چھوٹا ہو تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یا بچہ زیادہ بڑا ہو جائے، جوان ہو جائے اور لگتا ہے کہ ابھی ہمارا سہارا بنے گا، زیادہ بیمار ہو جائے تو اور تکلیف ہوتی ہے. تو لوگ سب سے پہلے امام صاحب کے پاس بھاگ کر کے آتے ہیں. دیکھیں آپ ماں ہیں، آپ باپ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ امام کی دعا لوگوں کے بچوں کے لیے قبول ہوتی ہے. یہ بات کہی گئی ہے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں اللہ ریجیکٹ نہیں کیا کرتا. 3 طرح کے لوگ جن کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا. نمبر 1 روزے دار، نمبر 2 مسافر، اور نمبر 3 ایسا باپ جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. ہمارے یہاں فرصت نہیں ہے لوگوں کو. وہ امام صاحب مسجد میں چونکہ نماز پڑھاتے ہیں، مسجد میں رہتے ہیں، تو چلو ان سے دعا کرائیں گے، ان کی دعا لگتی ہے، ان کی دعا لگتی ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ طریقہ، یہ سوچ غلط ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ امام صاحب سے دعا نہ کروائیں، جن کو آپ اچھا سمجھتے ہیں ان سے دعا کروائیں، لیکن آپ باپ ہیں تو آپ جس محبت سے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، جس محبت سے آپ دعا کریں گے اس محبت سے امام صاحب نہیں کر پائیں گے. اور آپ کی دعا کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو بھائی آپ کو سورۃ الفاتحہ تو یاد ہے نا، پڑھ کر کے دم کر دیں اس پر. آپ جو ہے معوذتین یاد ہے، پڑھ کر کے دم کر دیں. آیت الکرسی یاد ہے، پڑھ کر کے دم کر دیں. اور دیگر دعائیں جو رقیہ کے حوالے سے بتائی گئی، یہ ساری دعائیں تقریباً ایسی ہیں جن کو آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگوں کو یاد کرنے کا بھی شوق نہیں ہے، یاد کرنے کا بھی شوق نہیں ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب اس عمر میں کہاں یاد ہوتی ہے، کہاں سیکھ پاتے ہیں. بھائی اس عمر میں آپ ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. موبائل چلانا سیکھ لیا، کہاں پہنچ جاتے ہیں موبائل میں، سیکھ لیا نا سب کچھ. گاڑی چلانا سیکھ لیا، آج 4 پہیے کی گاڑی گھر میں آ جائے تو اگلے 2-4 دنوں میں گاڑی چلانا سیکھ جائیں گے. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیوچر میں گاڑی لینا ہے تو ابھی سے سیکھ لو. بائک چلانا سیکھ لیا، کیا مطلب دنیا چلانا ہم نے سیکھ لیا، لیکن قرآن یاد کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا ہم نے نہیں سیکھا. اس لیے کہ ہم نے موبائل کو، کار کو، گاڑی کو، بائک کو ضرورت سمجھا ہے، اس لیے سیکھ لیتے ہیں. ہم نے قرآن کو، دعاؤں کو ضرورت نہیں سمجھا. جب ضرورت سمجھیں گے تو محبت بڑھے گی تو سیکھیں گے، اور ضرورت نہیں سمجھیں گے تو پھر بھائی امام صاحب سے کرواتے رہیں گے، پھر آپ کو لگے گا کہ میری دعا اللہ کہاں سنے گا. یہ غلط بات. باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے. اپنے گھر والوں پر آپ خود رقیہ کر سکتے ہیں، خود اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں. آپ کی دعا آپ کے حق میں لگتی ہے، آپ کے حق میں قبول ہوگی. اپنا رقیہ خود کریں، اپنا علاج خود کریں. پھر اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہا ہے، آپ دواؤں کے ذریعے بھی علاج کرائیں. لگتا ہے آپ بھائی فلانے جو ہے صاحب بڑے نیک ہیں، بزرگ ہیں، ان سے دعا کروائیں. بالکل اچھی بات ہے، کروائیں.
منع نہیں ہے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن جہاں آپ سب کچھ دوسروں کو سمجھ لیتے ہیں، اپنے آپ کو کسی لائق نہیں سمجھتے، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ۔ آپ بھی وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو یہ ساری باتیں آپ کو بتائی گئیں اور جن کا حوالہ دیا گیا، جو دعائیں آپ کے دماغ میں ڈالی گئیں، اور یہ دعائیں ساری ایسی ہیں، ان میں سے اکثر آپ لوگوں کو یاد ہے الحمدللہ۔ اکثر طریقے پر آپ عمل کر سکتے ہیں، جو نہیں ہے ان میں سے کتابوں کا سہارا لے لیں، دعائیں یاد کریں، جب تک یاد نہیں ہوتی ہے تب تک آپ کتابوں میں پڑھ کر کے ایک دوسرے پر دم کرتے رہیں، گھر والوں پر دم کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ بیماری آئے تبھی دم کریں، بیماری آنے سے پہلے بھی دم کیا کریں، تاکہ آپ کا گھر، آپ کے بچے محفوظ رہیں۔ اس لیے بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ نے شیطان کا گھر اب اپنے گھر میں داخل کر لیا ہے، سمجھے کیا بولا؟ بیت الخلا، ٹوائلٹ آپ نے اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا نا، تو اسی لیے شیطان کا بسیرا آپ کے وہاں پہلے سے ہے، اور ہمارے لوگوں کو اتنا بھی یاد نہیں رہتا کہ ٹوائلٹ میں جاؤ تو دعا پڑھ کے جاؤ، وہاں بھی جانے تو دعا پڑھ، یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، برائیوں سے روکنے کا یا بری چیزوں سے روکنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بھائی آپ ان کے جہاں وہ رہتے ہیں، ان کا مسکن ہے، ان کا ٹھکانہ ہے، آپ وہاں جائیں گے، دعا نہیں پڑھیں گے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ پر حاوی ہو جائیں، ہو سکتا ہے آپ پر حاوی ہو جائیں۔ پرانے دور میں اس طریقے کے واقعات زیادہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ باہر جانا ہوتا تھا لوگوں کو قضاء حاجت کے لیے، اب ہمارے گھر میں وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، تو اس لیے اب زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے گھر والوں کو ہم دعاؤں کے حصار میں، دعاؤں کے گھیراؤ میں رکھیں، دم کرتے رہیں، رقیہ کرتے رہیں بچوں پر، اپنے گھر والوں پر۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کے داخل ہو، کھانا کھائیں تو بسم اللہ کا خیال رکھیں، پانی پئیں تو بسم اللہ، اور صرف پانی نہیں، پینے کی جو بھی چیز ہے، ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کھانا کھاؤ پانی پیو تو یہ پڑھیں گے، ورنہ کولڈ ڈرنک پیو تو چلتا ہے، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں، شیطان شریک نہیں ہوگا آپ کے ساتھ۔ ٹوائلٹ میں جائے دعاؤں کا خیال رکھیں، گھر سے باہر نکلے دعا کا خیال رکھیں، کہیں سفر کر کے آپ جا رہے ہیں دعا کا خیال رکھیں، راستے میں ہے تو سفر کی دعا پڑھ کر کے آپ جائیں، ان ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق آپ کو بیماری لگ جائے تو پھر اس کے ذریعے اس کا رقیہ، اس کا علاج کے لیے بھی بہت سارے طریقے آپ کو بتائے گئے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے ڈاکٹر کا آپ سہارا لیں، دوا کرائیں، علاج کروائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ رب العالمین کی مرضی سے آپ کو شفا ملے گی۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے، پڑھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جو باتیں بھی ہم نے سنی ہیں اللہ ہم سبھی کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں شریعت کے دائرے اور حدود میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔